والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، کرنول اور آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے کئی مفید بیانات سنے ہیں. حضرت مولانا عمر عابدین صاحب کا بیان آپ نے سنا، بہت ہی ولولہ انگیز بیان آپ نے حضرت مولانا یاسین بدایونی صاحب اور ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب عبدالمتین قادری صاحب کا سنا، اور حضرات کا بھی بیان ہوا ہوگا. میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن موضوع سے متعلق بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی. میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی دوستوں کی تقریروں سے فائدہ اٹھا کر 2-3 باتیں عرض کروں گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون کیا ہے، اس کی نصیحت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا، آمن واستقم، ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر ثابت قدم رہو. ایمان لانا آسان ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا، چاہے اس کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے، یہ بہت ہی مشکل بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں چرچا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں مسلمان کی موب لنچنگ ہو گئی، برسر بازار موب لنچنگ کر دی گئی. بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن غور کیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر بازار نہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح شہید نہیں کر دیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹنیوں سے باندھ دی گئیں اور ان دونوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا؟ کیا حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جو کچھ کیا گیا، وہ کیا موب لنچنگ کی بدترین شکل نہیں تھی؟ آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں سجدہ ریز ہیں. عربوں کے پھانسی دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی کی اوجھ کو پیٹھ پر رکھ دیتے اور اس کی اس کی اوجھ کے ایک حصے کو گلے میں پھانس دیتے، اور اس اوجھ کا اتنا وزن ہوتا کہ جب آدمی اٹھتا تو گلے میں پھندا پڑ جاتا، موت ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین سجدے کی حالت میں اور کعبۃ اللہ کے صحن میں اس طرح آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی. آج لوگ اعلان کرتے ہیں
کہ مسلمانوں کو جاب مت دو، ان کے دکانوں سے سامان نہیں خریدو، ان کو معاشی اعتبار سے بیکار اور برباد کر دو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ نے سنا جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں 3 سال مسلمان اس طرح رہے کہ بعض صحابہ نقل کرتے ہیں کہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے ہمارے فضلے، ہماری اجابت ایسی ہو گئی تھی جیسے جانور کی اجابت ہوتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ان تکلیفوں سے نہیں گزرے؟ آج مسلمانوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس دہشت سے گھبرا رہے ہیں، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں نہیں، مدینہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے، خطرہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کون حملہ آور ہو جائے، کہیں اہل مکہ اور عرب میں جو ان کے شریک اور ان کے حلیف قبیلے تھے کہیں وہ حملہ کر دے، کہیں یہود حملہ کر دے، کہیں منافقین حملہ کر دے۔ اس حال میں ہم لوگ سوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں۔ جب آزمائشیں آئیں اور جب ابتلائیں سامنے آئیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، جو انبیاء تھے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ کتنی تکلیفوں سے گزارے گئے، اور ان کے مقابلے میں جو دشمنان اسلام تھے وہ کس طرح عیش و عشرت کے خانوں میں زندگی گزارتے تھے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں۔ اگر اللہ کو یہ بات منظور ہوتی کہ مسلمانوں کے کسی گروہ کو آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بچایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے محبوب ترین بندے اور جو آپ کے مقبول ترین رسول تھے، آپ کو آزمائشوں سے بچایا جاتا۔ لیکن آج جتنی قسم کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان ساری آزمائشوں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزارے گئے۔ آج جیسے میڈیا آپ کو بدنام کرتا ہے، حضرت مولانا یاسین صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا، ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی ذکر فرمایا، جناب عبدالحفیظ صاحب نے، کہ کورونا کو بھی ہم لوگوں کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جب مکہ مکرمہ میں حج کا موسم آتا تھا، جب مکے میں تجارتی میلے لگتے تھے، جس میں ایک بڑا میلہ ذوالمجاز کا میلہ تھا، تو باضابطہ ٹیمیں تیار کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، جن کا کام جیسے آج کل شب و روز یہ ہمارے بکاؤ ٹی وی والے مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اسی طرح ان کے جھوٹے ایجنٹ اسی کے لیے طے کیے جاتے تھے کہ ہر آنے والے سے کہیں کہ بھائی فلاں شخص سے بچ کر رہو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رکھو، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ باپ بیٹے میں لڑائی کرا دیتے ہیں، یہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، ان کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی اس زمانے کا میڈیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کہاں لکھ کر لگایا گیا؟ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لٹکایا گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے جب کوئی چیز لکھ کر لٹکا دی جاتی تھی
پورے جزیرۃ العرب تک آنن فانن وہ پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو آزمائش کی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائش کی یہ تمام قسمیں وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گزارا گیا، اور اسی لیے گزارا گیا کہ جب یہ امت ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اسوہ اس کے سامنے رہے، نمونہ اس کے سامنے رہے، اور اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو۔ وہ محسوس کرے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہونے کے باوجود اس صورتحال سے گزرے تو ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے آپ کو ایمان پر، دین پر ثابت قدم رکھیے اور اپنی نسلوں کو قائم رکھیے۔ اس ملک میں بہت سی آفتیں آئیں۔ 1857 میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور یہاں تک کہ جو ہندوستان کے اقتدار کی علامت تھی لال قلعہ، اس پر بھی ان کا جھنڈا لہرانے لگا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس ملک سے اسلام رخصت ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خون کا دریا اس طرح بہا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ میرٹھ سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش جھول نہ رہی۔ بڑے بڑے علماء ہر مکتبہ فکر کے، ان کو بہت ہی رسوا کن سزائیں دی گئی۔ آپ آج بلڈوزر کی کہانی سن رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں ایک ترقی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بلڈوزر مین پیدا ہو گئے۔ مکان بنا کر تو بیچارے غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، لیکن غریبوں کا مکان ڈھانے میں ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا تجربہ انگریزوں نے کیا۔ علماء صادق پور جو شریک تھے جنگ آزادی میں، ان کا پورا محلہ، بہت بڑی آبادی تھی، پورے محلے کو زمین بوس کر دیا گیا، اور پھر ان کے گرے ہوئے مکانوں پر کھیتیاں لگائی گئی۔ حق تو یہ ہے کہ جو قبریں تھیں ان قبروں کو بھی کھول دیا گیا۔ لیکن اس بلڈوزر کی وجہ سے اور اس ظلم کی وجہ سے کیا اس ملک سے اسلام ختم ہو گیا؟ پھر 1947 کا دور آیا، اس سے پہلے پورے ملک میں نفرت کی آگ سلگائی گئی۔ یہی لوگ جو آج کل نفرت کے سوداگر ہیں، انہوں نے اس دور میں آگ کی نفرت کی آگ سلگائی، شدتی تحریک شروع کی، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لگتا تھا کہ اس ملک سے، خاص کر ہندوستان کے مغربی علاقے سے، اسلام کا چل چلاؤ ہے، لیکن جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے وہ چلے گئے۔ اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اور مسلمان اپنی پوری شناخت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ آج ہماری مسجدیں اس وقت سے زیادہ ہیں، آج ہمارے مدرسوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، آج ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، آج ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ حالانکہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچے اور بچیاں اللہ کا شکر ہے کہ اپنی محنت سے ایک چیلنج بن کر اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ان کا مقام دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک طوفان ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک سیلاب ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کا پانی رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہم اور آپ اسی ملک میں، اسی زمین میں اپنے دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے ہوئے اپنی پوری پہچان کے ساتھ باقی رہیں گے اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ثابت قدمی اختیار کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 9 سالوں میں خاص کر جتنی کوشش کی گئی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مسلمان جو بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے،
جنہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا تھا وہ بھی اسلام پر جمے رہے۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایسا اثاثہ ہے جو جاہل سے جاہل اور فاسق سے فاسق مسلمان کو ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ تو پہلا پیغام یہی ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں تک بھی دین کو پہنچانا ہے۔ آپ جان رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں اس بات کی سازش ہو رہی ہے کہ تعلیم کے راستے سے ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دور کر دیا جائے۔ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے یہ پوری طرح حکومت کے اس ملک کے سنویدھان اور اس کی دستور کے روح کے خلاف ہے، اور اس میں تعلیم کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں سرسوتی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے، لکشمی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ رزق کے دیوی ہیں، ان کے سامنے جھکو گے تم کو جاب ملے گی، سرسوتی جی کی پوجا کرو گے تو اچھے مارکس سے تم پاس ہوگے۔ اور یہ درگا دیوی ہیں جو طاقت دیتی ہے، شکتی دیتی ہے۔ مسلم تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، ایسا تصور دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان حالات میں اگر ہم اپنی نسلوں کو دین کو بچانے کی کوشش نہیں کریں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نہ کوئی تلوار چلے گی، نہ کوئی تیر پھینکا جائے گا، اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر نالج پیدا کیجیے۔ میں ایک دفعہ ٹرین سے جا رہا تھا اور کچھ ایسے ہی نوجوان بچے، اور اس وقت اتنا زہریلا ماحول نہیں تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شاہ جہاں نے خواہ مخواہ تاج محل بنایا، اتنا پیسہ اس میں لگا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو خیر میں نے ان کی بات میں دخل نہیں دیا، وہ سب عمر میں ہم سے کافی چھوٹے تھے۔ میں نے کہا بچوں آپ مجھے موقع دیں گے کہ جس ٹاپک پر آپ لوگ بات کر رہے تھے میں بھی ایک دو بات کچھ کہوں؟ کہاں ضرور کہیے انکل۔ میں نے کہا کہ یہ جو تاج محل ہے، یہ جو بلڈنگ، یہ جو عمارت بنائی اس نے، آپ کو معلوم ہے اس وقت اس عمارت سے اس ملک کے روزانہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ٹورزم ہے، اور جتنے ٹورسٹ ہمارے یہاں آتے ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم تاج محل کو دیکھیں، اور پھر جب وہ تاج محل کو دیکھنے کو آتے ہیں تو آپ آگرہ کو جا کر دیکھ لیجئے کتنے ٹیکسی والے، کتنے رکشے والے، کتنے ریسٹورنٹ والے، کتنے لاج چلانے والے لوگ ہیں جن کا روزگار اسی تاج محل سے چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ عوام کو روزگار دینے کے لیے عمارتیں بنوائی جاتی تھی، جیسے ہمارے ملک میں UPA دور میں منریگا اسکیم چلائی گئی کہ جہاں سڑکیں نہ ہوں گاؤں میں، دیہات میں، وہاں گلیاں سڑکیں بنا دی جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے روزگار ملے۔ کیونکہ اگر عوام کو گھر بیٹھا کر پیسہ دے کر ان کی ضرورت پوری کی جائے تو پوری قوم اپاہج ہو جائے گی، ان میں کام کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے، اور اس وقت بھی روزگار مل رہا تھا، آج بھی روزگار مل رہا ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول کالج کے طلبہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کام کر دیا۔ اور پھر اس سے ہم بھارتیوں کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ ہر ملک کو اپنی اپنی تاریخی یادگاروں پر ناز ہوتا ہے، فرانس ہو، دوسرے ممالک ہوں، ہم کو اس عمارت پر ناز ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو اس عمارت سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، کس طرح مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
ان کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جب کسی قوم کا رشتہ اپنی تاریخ سے، اپنے اتحاد سے کٹ جاتا ہے اور وہ اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کو اس کے دین سے، اس کی تہذیب سے، اس کی سوچ سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مکاتب کا نظام ہے، جو مسجدوں میں بیسک اسلامی ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے، پہلے بھی اس کی کوئی بڑی اہمیت تھی، لیکن آج کے دور میں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان بچے کے۔ اگر بنیادی دینی تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی ریاستوں میں باضابطہ گیتا کے اسلوب داخل نصاب کیے جا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھارمک پستک نہیں ہے، یہ نیشنل پستک ہے، یہ بھارتیہ پستک ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اللہ کے کلام کو بھول جائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے خود دین پر ثابت قدم رہیے اور اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدم رکھیے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے صاحبزادوں سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ یہ سوال بہت عجیب ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے والد وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس شان کے نبی تھے کہ ان کے بعد تمام انبیاء ان کی ذریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق ان کے ایک اور صاحبزادے یہودا، جن کی طرف یہود اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی۔ پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے، اور حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بتائیے یہ سوال حیرت انگیز ہے یا نہیں ہے؟ کیوں حضرت یعقوب نے یہ سوال کیا؟ حضرت یعقوب نے یہ سوال اس لیے کیا کہ مصر میں مشرکین کی غالب ترین اکثریت تھی۔ بنی اسرائیل فلسطین سے یہاں آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے حکومت بھی کی مصر میں، لیکن مصر کی اکثریت ہمیشہ شرک میں مبتلا رہی، اور شرک کے جتنی قسمیں ہمارے اس ملک میں ہیں وہ تمام قسمیں وہاں بھی تھی۔ وہاں سوریہ نمسکار بھی ہوتا تھا، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی، جانوروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی، درخت کی پرستش بھی کی جاتی تھی، دریا کی پرستش بھی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ یہ مشرک اکثریت، یہ جو چھوٹی سی مومن اقلیت ہے، کہیں اس کو نگل نہ جائے، کہیں اپنے اندر جذب نہ کر لے۔ میرے بھائیو، ہمارے ملک کی وہی پوزیشن ہے جو پوزیشن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت مصر کی دیکھی تھی، اور ہمارے ملک میں جو ایک لابی ہے، برہمن لابی، اس کی تاریخ یہی رہی ہے کہ اس نے مختلف قوموں کو اپنے وجود میں جذب کر لیا ہے، اور اب بہت منظم طور پر طاقت کے ذریعے بھی، تعلیم کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی نسلوں کو بھی وہ اپنے وجود میں جذب کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنی نسلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کا سبق دے کر جائیں۔ دوسری بات جو ہمارے دوستوں نے فرمائی وہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرے کا موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ سے
صرف آپ سے 2 باتوں کی گزارش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پیشوا مقرر نے کہا، بیٹیوں کو میراث میں حق دیجیے، لازماً حق دیجیے۔ اور اگر آپ کو اپنے بیٹوں سے یہ خطرہ ہو کہ ان میں اتنی دیانت نہیں ہے کہ میرے بعد میری بچیوں کو میراث میں حق دیں گے، تو اپنی زندگی میں ترکے کو تقسیم کر کے بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیجیے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی پہلے نشہ پیتا ہے، پھر کسی کو مارتا ہے، پھر کسی کو گالی دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمارے برادران وطن کی سوسائٹی سے متاثر ہونے کی وجہ سے عورتوں کو ماں باپ کے ترکے سے محروم کرنے کا سلسلہ پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں یہ جہیز کی رسم کو تقویت حاصل۔ کیونکہ ہمارے برادران وطن کے سماج میں یہ تصور تھا کہ جب لڑکی گئی تو چلی گئی، تو چلو بھائی جاتے ہوئے کچھ اس کو دے دوا کر رخصت کرو۔ تو میں کہتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کو جتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے احکام کو بھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ اعتقادات کے بعد، ایمانیات کے بعد جو عملی احکام ہیں، ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن مجید نے میراث کے حکم کو بیان کیا ہے۔ باپ کا حق، ماں کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، دادا اور دادی کا حق، شوہر اور بیوی کا حق۔ لیکن ہمارے یہاں میراث صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو آیت میراث آئی، وہ آئی 2 لوگوں کو حق دلانے کے لیے، ایک عورتوں کو اور دوسرے یتیموں کو۔ نہ عورتوں کو ترکے میں حق دیا جاتا تھا اور نہ یتیموں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج دیکھیے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، ماں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اگر کہا جائے، توجہ دلائی جائے، تو کہتے ہیں کہ ماں کو کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو ان کو پال ہی لیں گے۔ بھائی تم پال لوگے تو تمہارا فریضہ ہے، پالنا ہی چاہیے۔ ماں نے تو اتنی مشقت سے تم کو پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تم اپنی ماں کی پرورش نہیں کرو گے۔ لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے، وہ اپنے منشے کے مطابق اس کو کسی کام میں خرچ کرے، چاہے تو خیر کے کام میں خرچ کرے۔ آج ہی سب لوگ طے کر لیجئے کہ ہم ضرور، اگر ہمارے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے، ہم اپنی بہنوں کو بھی شریعت کے اصول کے مطابق ترکے میں حق دیں گے۔ اور والدین بھی اس بات کو طے کریں کہ اگر ہمارے بچوں کا مزاج موافق نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کر کے بیٹی کو اس کا حصہ دے دیں، بیٹے کو اس کا حصہ دے دیں، کچھ حصہ اپنی اخیر کی زندگی کے لیے رکھ لیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو لوگ جہیز کا مطالبہ بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ہم کو جو بہت بڑا جہیز ملنے والا ہے، تو ہم کیوں چھوٹے موٹے جہیز کا مطالبہ کریں۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، وہ طلاق کا معاملہ ہے۔ طلاق کتنی ناپسندیدہ چیز۔ شریعت میں بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو شریعت نے بہت ہی آخری حالت میں طلاق کی اجازت دی۔ اگر میں تفصیل بیان کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید نے پورا پروسیجر بتایا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے، سمجھا کر کام لیا جائے، تھوڑا سا بے تعلقی برت کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے، کچھ فہمائش کر دی جائے۔ آخری راستہ یہ ہے کہ خاندان کے بزرگوں کو، سماج کے سمجھدار لوگوں کو ان کے سامنے معاملے کو پیش کیا جائے اور معاملے کو طے کرایا جائے، نہیں ہے کہ سیدھے طلاق دے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 طلاق دینے والوں کو کوڑے لگواتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کوڑے کی سزا سر پر لگانے کی ممانعت ہے۔ کوڑے لگائے جاتے تھے بدن پر، لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کے دماغ میں
کے دماغ میں جو ہے وہ جذبہ شر ہے، اس کے دماغ میں، اس کے سروں پر کوڑے، اس کے سر پر کوڑے لگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیا کرتے تھے۔ ہمیں خود لوگوں کا مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اس سے بچے، اور ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو وہ سماج میں منہ چھپانے پر مجبور ہو جائے، ہر آدمی اس کو آڑ دلائے، اس کے گھر کے لوگ بھی اس کو آڑ دلائے کہ تم کتنے بدترین آدمی ہو، تم نے اپنے معصوم بچوں کا خیال نہیں کیا۔ ہمارے پاس جب ایسے معاملات آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، میاں بیوی دونوں آتے ہیں، ہم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو لے کر آئیے، بچوں کو بھی لاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، اور جب زیادتی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ ان معصوم بچوں نے کیا زیادتی کی؟ آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو باپ کی محبت سے یا ماں کی ممتا سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر اس دو معاملے کو ہم لوگ ٹھیک کر لیں، اپنے معاشرے میں طلاق کے واقعات کو روک دیں، ایسا سماجی ماحول بنائیں کہ کسی آدمی کو طلاق دینے میں خوف محسوس ہو، اور دوسرے شریعت کے حکم کے مطابق میراث کی تقسیم کریں، مرنے والے کی بیوی کو بھی، مرنے والے کی بیٹی کو بھی، مرنے والے کی ماں کو بھی اس کا پورا حق دیں، تو ہمارے سماج کی بہت سی برائیاں دور ہوں گی۔ ان دونوں باتوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر عدالت میں یہی دونوں معاملے پہنچتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں کوئی فریق کورٹ میں پہنچتا ہے، اور کورٹ اس میں اسلام پر اور شریعت پر اعتراض کرتی ہے، استہزاء کیا جاتا ہے دین کا، آپ کا۔ اور میراث کے معاملہ کبھی کورٹ میں جاتا ہے اور مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی شریعت کو ایک ظالم شریعت، نامنصفانہ شریعت قرار دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اس کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ سننے والے نے پوچھا کہ حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم نے اپنے ماں باپ کو گالی سنائی۔ تو ہم لوگ شریعت پر اعتراض کا، دین کو گالی دینے کا جواز پیدا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کرنول میں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بیداری ہے۔ میں نے یہاں کے علماء سے درخواست کی ہے، آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک کام تو یہ کریں کہ ہر مہینے میں کم سے کم 2-3 جمعہ سماج کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسجد کو کاؤنسلنگ سینٹر بنا دیجیے۔ ہر مسجد میں یہ بات طے کیجیے کہ ہمارا امام